بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تمام تعریفیں، ہر قسم کی کبریائی اور بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام سے بھی نوازا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جن حالات سے دوچار کر رہا ہے، وہ حالات ہمارے لیے کافی بھیانک اور کافی دل دہلانے والے ہیں۔ یہ حالات ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اچنبھے ہیں، انوکھے ہیں، نئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے۔ لیکن یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، ان پر ہم لوگ صبر کریں۔ آزمائشوں پر صبر کرنا ایک مومن کی نشانی، ایک مومن کی علامت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں: عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء صبر فكان خيرا له ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته شراء ضراء شكر فكان خيرا له۔ مومن پر جب اللہ رب العالمین خوشیاں بھیجتا ہے، خوشیوں سے جب وہ دوچار ہوتا ہے، شکر ادا کرتا۔ جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ صبر کرتا۔ ایسے ہی ہمارے حالات ہیں۔ میرا جو عنوان ہے، غیر مسلموں کے شکوک و شبہات اور اس کا ازالہ۔ ابھی یہ شکوک و شبہات ہمارے درمیان جو غیر مسلم طبقہ رہا ہے، ان لوگوں کے درمیان ابھی شکوک و شبہات ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس اعتراض ہے، کچھ لوگ تو مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے تین لوگ ہو گئے۔ ایک وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کے دلوں سے ہم لوگ شکوک و شبہات کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا وہ طبقات جو ہمارے درمیان ہے، وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے بدظن ہے۔ شکوک و شبہات تو ہیں ہی، بدظن ہیں۔ رویے ہمارے جو ہے، ہمارے اخلاق اور ہمارے عادات کچھ ایسے ہیں، اسلام کو ہم لوگ پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ دوسرا طبقہ، ایک تو پہلا طبقہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، ان کے شکوک کو زائل کرنے کی ضرورت ہے، نکالنے، ان کے دلوں سے شکوک و شبہات ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا طبقہ جو ہمارے درمیان ہے، وہ ہمارے سے بدظن ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا طبقہ ہمارے سے نفرت کرتا ہے۔ ان تینوں طبقے کے ساتھ ہمارا جو ہے میل ملاپ ہے۔ ہم لوگ
صبح سے لے کر شام تک ان کے ساتھ کبھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہم لوگ لین دین کرتے ہیں، کبھی ہمارا ان سے کچھ مدبھیڑ بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے تک بھی ہمارے سے ان کے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو جو ہے پہچاننے کی ضرورت ہے، کون ہمارے سے جو ہے بدظن ہے، کون شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ کچھ تو ہوں گے آپ سے پوچھ لیں گے، جو ان کے دلوں میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، پوچھ لیں گے۔ کچھ ہیں کبھی نہیں پوچھیں گے، دلوں میں رکھے رہیں گے۔ وقت جیسے آئے گا ویسے جو ہے پینترے بدلنے لگیں گے، وہ لوگ اپنی عادتیں دکھائیں گے، اصلیت پہ اتریں گے۔ یاد رکھیے ان تمام چیزوں کا جواب ہمارے پاس ہو۔ صرف میں شکوک و شبہات بول رہا ہوں، کیا کیا ہیں آگے سنیں، تعجب ہوگا۔ ایک ایک چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے، بہت سارے لوگ اپنی زبان سے ادا بھی کرتے۔ کچھ لوگ تو ہیں مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا، تو شروع سے ایسے کر رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا تو وہاں جا کے کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ آپ لوگ کچھ لوگوں کے رد عمل سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، وہ لوگ کیا مسلمانوں کے نماز کو جو ہے کس طریقے سے وہ پیش کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ ہم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم۔ بس ان کے دلوں میں یہ شک ہے کہ مسلمان جب جاتا ہے تو عہد لیتا کہ غیر مسلموں کو ہم ختم کر دیں گے، 5 وقت یہ عہد لے کر آتے۔ ایسے ان لوگوں کا دعویٰ ہے، دلیل کچھ نہیں، دلیل کچھ نہیں۔ اب اسے جو ہے اندازہ لگائیے، جب یہ باتیں وہ پبلکلی کرنے لگتے نا، عوام کے سامنے آ کر جب لوگوں کے سامنے ان تمام باتوں کو جب پھیلاتے، تو جو لوگ شکوک و شبہات میں ہیں وہ لوگ بدظن ہوتے ہیں۔ جو لوگ بدظن ہیں وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نفرت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارا کیا فریضہ بنتا؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے ہم لوگ جانیں، پہچانیں، ان لوگوں کو صراحتاً وضاحتاً ہر چیز کو جو ہے کھول کھول کر بتا دیں کہ بھائی ہم مسلمان ایسے نہیں ہیں، بتانے کی ضرورت ہے۔ آ گیا وقت، وہ وقت ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا لوگ طرح طرح کی شکایتیں درج کرواتے، خود اپنے بھائیوں کے درمیان اگر کچھ لڑائی جھگڑے ہوتے تو ان لڑائی جھگڑے میں ایک جو ہو سکتا ہے، میرا ایک دشمن ہے جو مسلم ہے، لیکن میرا ایک دوست ہے جو کافر ہے۔ اب وہ مجھے آ کے اکساتا اپنے دوست کے خلاف، اپنے اس بھائی سے جس سے میرا جھگڑا ہوا اس کے خلاف اکساتا، بولتا کہ آپ جا کے پولیس اسٹیشن میں لکھاؤ، اس کے خلاف لکھاؤ۔ ایسے معاشرے میں بے حد و حساب شاید لوگ پائے جاتے ہوں گے، ہمارے پاس ایسے مسائل بے حد و حساب ہوں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ ہم ایسے لوگوں کے دلوں سے انشاءاللہ شکوک و شبہات جہاں تک ہو سکے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نماز کے تعلق سے بتایا، یہ مدعا ایک زمانے سے ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک زمانے سے ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ مسجدوں میں جا کر 5 وقت کی نمازیں یہ لوگ کسی چیز کو رکھ کر پوجا کر کے آتے، جیسے ہم لوگ مندروں کو جاتے ہیں، اس طرح بھی ان لوگوں کا دعویٰ ہے۔ کبھی ہم غیر مسلموں کو مسجد آنے سے، کبھی غیر مسلموں کو مسجد لائے ہیں اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، کبھی بیٹھا کر جو ہے تو دیکھ لیں، آؤ بھائی مسجد آؤ، آپ پر اللہ کا گھر سب کے لیے کھلا ہے۔ کبھی بلائیں اپنے دوستوں کو، کبھی اپنے پڑوسی کو دعوت دی ہے، کبھی اس کے شکوک و شبہات کو جو ہے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ توجہ ہماری یہ ہوتی کہ ہم بڑے پیمانے پر کسی چیز کو کرنا چاہتے، چھوٹے پیمانے پر کوئی بھی کام کرنے سے ہم لوگ کتراتے۔ چھوٹا ایک کام جس سے کافی فائدہ ہوگا امت کا بھی اور تمام لوگوں کا بھی، اس کے دل میں جو معمولی سا شک ہے نا، اسے دور کرنے کے لیے آپ ایک مرتبہ مسجد تو اسے لے کر چلے جائیں، بتا دیں کہ بھئی ہم اپنے مسجدوں میں کیا کرتے ہیں، بتا دیں۔ امام کے کھڑے ہونے سے لے کر
امام کی ہم لوگ اس کی اقتداء سے لے کر اس کی پیروی کرتے ہیں. کب کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, یہ کیا حکم ہے اس کا, نماز کی فرضیت کیا ہے, اس کے تعلق سے ہم کتنے مرتبہ لوگوں کے پاس جا کر جو ہے بتائے ہوں گے. یہ دین اسلام. اب آئیے, جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان کی تعداد کتنی ہے, ہم اپنے آپ میں جو ہے اندازہ لگا کر اس کا بھی فیصلہ کر لیں. یہ بھی ازالہ ہے. اگر پورے مسلمان جاگ جائیں نا, سب لوگ صبح کی نماز میں, فجر کی نماز میں پورا گھر خالی ہو جائے مردوں سے اور چھوٹے بچوں سے, گھر میں عورتیں باقی رہ جائیں, چھوٹے بچے باقی رہ جائیں, تو پھر سمجھ لیجئے ہمارے لیے کامیابی ہے اس دن نہیں بلکہ اس کے بعد سے کامیابی کے راستے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہموار کر دیں گا. شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی ایک آسان طریقہ, گھروں میں مردوں کو کبھی نماز نہیں پڑھنا, مرد کبھی گھر میں نماز نہیں پڑھنا, مسجد میں جا کے پڑھے, اس لیے کہ اس کی جگہ مسجد ہے. شکوک کو جو ہے ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے. ہم لوگ نہیں کرتے, ہم لوگ معمولی سے سر کے درد کے لیے بھی جو ہے گھر میں بیٹھتے. یہ آج ہماری صفت ہے, عادت ہے, اس سے بچنا چاہیے. کچھ بھی ہوا معمولی سا درد, اس سے بھی ہم لوگ جو ہے گھر میں بیٹھے رہتے. سامعین, اسی طرح بہت سارے شکوک و شبہات اسلام پر جو اٹھتے ہیں, ان میں سے ایک سب سے اہم وہ ہے جہاد. ہاں, اسلام جہاد کے نام سے ہی جو ہے لوگوں کو ڈراتا ہے, لوگوں کو دھمکاتا ہے. اسلام دھمکاتا ہے شروع سے ہی, شروعات اسلام سے ہی اس کے خلاف کئی آوازیں اٹھتی ہیں. بہرکیف جہاد کا کیا معنی ہے جی؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر جہاد کا جو ذکر کرتے ہیں نا, جہاد جو مخالفین سے جو لڑنے کا جو معنی ہے, سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑنا ہے, پھر اس کے بعد مخالفین سے لڑنا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, مدنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں گے, سمجھ میں آ جائے گی, پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. اس شبہ کو جو ہے دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم لوگ سیرت کو پڑھیں, سیرت نبوی کو پڑھیں گے, پورے مسئلے حل پڑھیں گے تو سمجھائیں گے نا. اگر کوئی ہمارے سامنے مدعا رکھا, کوئی دعویٰ کیا, اس کا مدعا یہ ہے, دعویٰ یہ ہے, دلیل نہیں ہے. اسلام جہاد کو جو ہے عام کرنا چاہتا. دیکھو قرآن مجید میں کتنی آیتیں ایسی ہیں, بتائے گا کیا ہے, قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. قاتلوا المشرکین تک جو ہے رہ جائے گا, کما یقاتلونکم کافۃ کا ذکر نہیں کرے گا. اس کا جو دعویٰ ہے قاتلوا المشرکین, مشرکوں کو قتل کرو کا جو حکم ہے نا. کیوں؟ دیکھو اسلام کیسی کیسی باتیں کرتا ہے, ذرا آپ اندازہ لگائیں. صرف قاتل المشرکین نہیں ہے, قاتل المشرکین کے بعد اور ایک جی اس سے جو ہے متصل ایک بات اور ہے جی, کما یقاتلونکم کافۃ. آج ہمارے جو درمیان جتنے بھی غیر مسلمین ہیں, وہ کافر ہیں کیا؟ اس سے پہلے شاید کفر کے تعلق سے میں کچھ باتیں بتایا تھا, پوچھا بھی تھا. کافر کسے کہیں گے؟ کافر کون ہوگا؟ کافر وہ ہے جسے ہم لوگ اسلام کی دعوت پیش کیے, انکار کیا, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, اس کے بعد سرے سے اسلام کے خلاف کھڑا ہوا, پھر اسے ہم لوگ جو ہے کفر کا فتویٰ لگا دیں, کافر کہیں تو ٹھیک. یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے, ہم لوگ کسی بھی شخص کو ہم لوگ جو ہے بغیر کسی دلیل کے کفر کا فتویٰ لگانے پر آمادہ ہوتے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے تو غیر مسلموں کے تعلق سے کیا نہیں کہیں گے جی؟ ایک مسلمان ایک کافر کے مقابلے میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ایسے ایک مسلمان کو اور کافر کو دونوں کو برابر کر سکتے؟ نہیں, ہرگز نہیں, ہو ہی نہیں سکتی چیز. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسے تمام فتنے جو ہے رائج ہیں. خود مسلمانوں کے دلوں میں ایسے شکوک و شبہات اسلام کے تعلق سے ہیں, مت پوچھیے, بہت سارے ہیں. داڑھی بھی ایک مدعا ہے مسلمانوں کے دلوں میں, داڑھی کے تعلق سے شکوک و شبہات ہے. ہاں, داڑھی کیا ہے؟ داڑھی کیا
25 سال, خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال. ذرا بھلا بتلائیے, یہ الزام یہ عائد کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہوت پرست تھے. نعوذ باللہ کیسے ہو سکتا بتائیے. میں نے اس سے پہلے بھی وہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مانگیں کی گئی, کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, ایسے کریں گے, آپ کے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہوگا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا انکار کیے, کسی چیز کو نہیں مانے. ہاں, شادی اگر کرنی ہوتی, پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باقرہ سے کر لیتے, سوچ کر دیکھیے. ہاں, خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو بھی اولاد, اکثر و بیشتر اولاد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہوئی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں ان کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوسری شادی نہیں کی. عام الحزن آپ جانتے ہوں گے, یعنی بہت ہی غم کا سال, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کی وفات ہوئی, خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پریشان تھے. سودا رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی. پھر اس کے بعد یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا. خواب میں کیا دیکھے کہ وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ, عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. یہ دیکھے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھے کہ بھئی یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے سچا, نبی جو بھی خواب دیکھتے وہ سچا ہوتا. اس خواب کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھائے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا مردوں میں کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے, ہجرت میں مکمل ساتھ دینے والے. سبحان اللہ. لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا. کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ذرا بھلا بتلائیے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت میں اضافہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو دوستی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کہے اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا. جی, لاتخذت ابا بکر خلیلا, بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا. لیکن اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوستی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم رکھے. دنیاوی معاملات میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دوستی تھی ضرور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ ہمیشہ رہے, ساتھ دیے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں. جی, جب بھی کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے, سب سے پہلے شخص جو اس چیز کی تکمیل میں آگے بڑھتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. کسی بھی معاملے میں آپ اٹھا لیجئے, جنگ کا اعلان ہوتا, جنگ میں لوگ آتے کہتے بھائی جنگ کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. جی, ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر خالی کر کے آ گئے, گھر ہی خالی کر دیے, پورا گھر خالی کر کے آ گئے. اب اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر خالی کیے. دیکھیں گے بھائی میں ابو بکر سے آگے تو ضرور بڑھوں گا. آپ یہاں ماجرا کچھ اور ہے. عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر خالی کیے لیکن ابو بکر پورا گھر خالی کیے. وہ کچھ بھی ہو لیکن وہ اپنے اعتبار سے ہمیشہ آگے تھے. ان کی بیٹی صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. بھلا بتلائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے نکاح کیے, نکاح سے پہلے ان کی صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ ذہین تھی. ان کی ذہانت کا چرچا تھا, جب چھوٹی تھی ان کی ذہانت کا چرچا تھا. صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ مرجع تھی. مرجع کا مطلب جی, دین کے مسائل صحابہ کن سے پوچھتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے. اس کی ضرورت تھی, اشد ضرورت تھی. میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا نام, مردوں میں. پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے ان میں دین اسلام بہت تیزی سے پھیلا. دین اسلام کا پرچم لہرانے والوں میں ان کے گھر والے تمام موجود تھے.
ان کے بھائی بھی موجود تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی. بھلا بتلائیے یہ تمام چیزیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو مقدم رکھے تھے. پھر جو ہے شادی ہوئی. میں نے کہا عرب کا جو ماحول ہے اور یہاں کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کوئی رواج نہیں، یہاں کوئی رواج نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بھائی مانتے تھے. جاہلیت میں ایسے تھا، کسی سے بھی اگر دوستی ہو گئی، دوست نہیں کہلاتا بلکہ بھائی کہلاتا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جو ہے رد کیے. بھائی دوست ہیں، یہ دوستی بھائی نہیں، بھائی اخوت فی الاسلام ہے. جی اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہوں گے، سگے بھائی نہیں ہو سکتے. لیکن زمانے جاہلیت میں سگے بھائی کا ہی جو ہے ماحول تھا. اس چیز کا بھی رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے. پھر اس کے بعد مائی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، ان کی عمر 9 سال. یہی تو ان لوگوں کا جو ہے شک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی. دیکھیے اسی لیے میں نے کہا ہم اپنے ماحول کو اور ان کے ماحول کو تول کے نہیں دیکھنا. یہاں پر بھی شاید ہمارے پاس بھی ہندوستان میں بھی ابھی تو بہت سارے جو ہے لا اور جو ہے حکومت کی جانب سے بہت ساری چیزیں بنتی جا رہی ہیں، لیکن پہلے ایسے نہیں تھا. یہاں پر بھی 12 سال کی لڑکی سے شادی ہونا یہ عام سی بات تھی. وہاں کا جو ماحول ہے، عرب کا جو ماحول ہے، وہاں کی لڑکیاں 6 سال میں بالغ ہو جاتی، 5 سال میں بالغ ہو جاتی. ماحول ویسا، کھانا ویسا، کھادگی ویسی، پھر وہاں کا موسم ویسا. یہاں کے موسم کو اور وہاں کے موسم کو اگر ہم لوگ جو ہے تولنا چاہیں تو مشکل ہے. وہاں کی لڑکیاں زیادہ کیا کھاتی؟ کھجور کھاتی. ان لوگوں کے اندر ویسی ہی گرمی رہتی، ویسے ہی جو ہے وہ بہت جلد بالغ ہو جاتے. سبحان اللہ. بہت ساری مصلحتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے اعتبار سے ان کی عمر تو بہت چھوٹی ہے. عرب ان تمام چیزوں کو کبھی نہیں سوچتے. ہندوستان میں ہو سکتا سوچ لیں. اسی لیے میں نے کہا عرب کے ماحول کو اور ہندوستان کے ماحول کو کبھی تول نہیں سکتے، کبھی جوڑ نہیں سکتے. یہاں کے ماحول میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، وہاں کے لوگ ہنستے، وہاں کے لوگ ابھی بھی ہنسیں گے ہمارے اوپر. ہاں یہاں کی لڑکیاں بیٹھی رہتی، ایک زمانے تک بیٹھی رہتی. 40 سال ہو گئی تو بھی شادی نہیں ہوتی، 50 سال ہو گئی تو بھی شادی نہیں ہوتی. وہاں وہ نہیں ماحول. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں. الزامات جو آتے ہیں نا، الزامات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کا بھی جو ہے جواب دیں. اسی طرح مائی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے جو روایتیں ہیں، 2000 سے زائد روایتیں ہیں. احادیث کا مرجع میں نے کہا عورتوں میں سب سے زیادہ، صحابیات میں سب سے زیادہ روایتیں مائی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کے پاس تھیں. کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلوی حالات مائی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا اچھے انداز سے لوگوں تک جو ہے پہنچائی. ہاں وہی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کانا خلقہ القرآن. وہی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چلتا پھرتا قرآن. بھائی آپ کے اندر یہ صفت تھی. آئیے اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں جی ان کی عمر چھوٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کیسے کیے؟ ان کا ایمان اور ان کا جذبہ کیسا تھا؟ واقعی عفق کو آپ جو ہے جان لیجئے، پہچان لیجئے. چھوٹی عمر اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ نہیں معلوم کیوں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو گھر بھیجے، نہیں معلوم. واقعی عفق کا آپ ذرا اندازہ لگائیے، ان تمام واقعات کو آپ جو ہے پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گی بات حقیقت کیا ہے. جو الزامات یہ لوگ دھر رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سبحان اللہ. سب سے زیادہ چہیتی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موت کے بعد کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. بہت زیادہ محبت کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پیتے نا تو میں اگر پی کے کسی چیز کو دی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ منہ رکھتے جہاں میں منہ رکھتی تھی. جہاں سے میں پیتی نا اسی جگہ سے اللہ کے رسول منہ رکھ کے پیتے. یہ محبت کی علامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کبھی ظلم کیے؟ ہاں کبھی انہی کے ساتھ جو ہے رہ گئے اور تمام بیویوں کا کوئی حق ادا نہیں کیے؟ ایسے ہوا؟ بھلا بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے الزامات لگا رہے ہیں. میں نے کہا ماحول کے اعتبار سے جی، حالات کے اعتبار سے جی، اسی طرح ان کے عادات و اطوار، عرب کے جو عادات و اطوار ہیں ان تمام کے اعتبار سے اگر ہم لوگ ہندوستان کا جائزہ لیں، ہندوستان کی سوچ اور عرب کی جو سوچ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان تمام چیزوں کو بھی جو ہے مد نظر رکھ کر ان تمام لوگوں کو جو ہے سمجھائیں کہ ایسی بات نہیں ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا چاہتی تو کہتی نا بھائی اتنی بڑی عمر کے لوگ مجھے کیوں شادی کرتے، نہیں انکار کر دیتے نا، ان کی بات کو ضرور مانتے. نہیں معلوم، عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. میں بولو پہلے ہی بتا چکا ہوں، دین اسلام سے ان کی جو قربت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوستی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کن کی زوجیت میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جا رہی تھی؟ سبحان اللہ، نبی رحمہ کے زوجیت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے تعلق سے بعد میں فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ڈانٹے مجھے، کبھی نہیں ڈانٹے، کبھی نہیں ڈانٹے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے کبھی دیکھتے عائشہ رضی اللہ عنہا آٹا گون کر رکھی ہے، رکھ کر جو ہے سو گئی. بکری آئی کھا کر چلے گئی. نہیں کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھائے چھوڑ دی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی چیزیں ہیں ان کے کیا بولتے فطرت پر، ان کی عادتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے. کبھی جنگ کے مواقع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھتے کون جاتے؟ تمام بیویاں مل کر، نہیں عائشہ کو بلا لے کر جاؤ. تمام بیویاں مل کر کہتے جاؤ بھائی ان کے ساتھ. یہ ان کا جو ہے رویہ تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ گہرا تعلق تھا. ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. ہاں بہرکیف یہ تمام چیزیں آج کے معاشرے میں جو بہت ہی زیادہ جس طریقے سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے الزامات اور تہمتیں جو لگا رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیرت پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں تو شاید ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں جو خلیشیں ختم ہو جائیں گی. کبھی یہ لوگ ان چیزوں پر آواز نہیں اٹھاتے جو لوگ حرام کام کرتے، جو لوگ 3 سالہ بچی کے ساتھ گندگی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی جو ہے لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے. ہاں جو لوگ برائیوں کو پھیلاتے ہیں نا، زنا عام کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے کبھی نہیں یہ سوال کریں گے. جو لوگ عصمت و عفت کی حفاظت کر کے دین اسلام کی صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسی باتوں کو یہ کبھی قبول نہیں کریں گے. ان لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان لوگوں کے دلوں میں خلش ہے، اسلام کے خلاف دشمنی ہے. اسی وجہ سے اپنی دشمنی کا اظہار اس طریقے سے کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ناحیے سے بدنام ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو کسی بھی طریقے سے ختم کر دیں. امیج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا ہے، 100 لوگوں میں سب سے زیادہ، سب سے مہذب، میں جو کلمہ استعمال کرتا ہوں، ویسا شخص کبھی دنیا میں پیدا ہوگا بھی نہیں، ہوا بھی نہیں. وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہذب شخص، تہذیب یافتہ. ایسے دور میں تہذیب ان کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ عطیہ اور تحفہ. کن لوگوں کے درمیان پیدا ہوئے بھائی؟ جاہل قوم کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کے عادات و اطوار ایسے صاف و شفاف، انسان دنگ رہ جائے گا. کبھی وہ عادتیں انسان کے اندر آ نہیں سکتی. انہی کے ہم امتی ہیں. اس چیز کو جو ہے ہم لوگ صرف دعویٰ کے طور پر نہ پیش کریں، دلیل بھی پیش کریں.
اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے عادتوں کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے لب و لہجے کے ذریعے، اپنے چال و چلن کے ذریعے ان تمام عادتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جو عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا عادتیں تھیں؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا، یتیموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں آج ہمارے اندر کہاں ہیں؟ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زملونی زملونی دثرونی دثرونی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں بھائی کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جو عادتیں ہیں وہ عادتیں معمولی نہیں ہیں. یہ کون بھائی دلیل پیش کر رہی ہے؟ بیوی. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. یہ کس کی عادت ہو سکتی بتائیے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اس لیے میں بہترین شخص ہوں. یہ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کبھی نہیں ڈانٹے، کبھی نہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو لوگوں کے سامنے آ کر بھری محفل میں کبھی ان لوگوں کی بے عزتی نہیں کیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ہیں. ایسے شکوک و شبہات ہمارے ساتھ آتے ہی رہیں گے. جواب ہم لوگ تلاش کریں. کیسے؟ سیرت کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم عمل کریں. عمل پیرا ہوں گے تبھی جو ہے ہم لوگوں کو جواب ملے گا. لوگ سمجھیں گے ہم لوگوں کو. ہمارا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے ذرا بھلا بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سنہرے حروف سے لکھنے کی ضرورت ہے. جی گولڈن، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں گولڈن، اسے بتا نہیں سکتے. ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جو ہے دے کر گئے ہیں. اگر ان باتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، جی جو امت ہم لوگوں کے خلاف کھڑی ہے نا وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب کون دیے؟ کون؟ مشرکین مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب کون دیے؟ مشرکین مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعجاز ملا، جی حجر اسود کو لے کر جانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت و دانائی کے ساتھ اس کا جو ہے فیصلہ کیے. بھائی چلو ایسے کرو، 4 قبیلے 4 کونا پکڑ لو. تمام لوگوں کی ہمت افزائی ہوئی اور تمام لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ گئی. یہ رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو شخص جو قوم آپ کے دشمن تھے آپ کے دوست بن گئے. بنے تو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے ذریعے. ہاں فتح مکہ کے موقع پر کئی دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں جو ہے لوگوں کے تعلق سے جانتے تھے. کس طریقے سے ایذا رساں پہنچائے، کس طریقے سے وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ذرہ جانتے تھے. بدلہ لیے، بدلہ لینے کا موقع تھا. کیا مست موقع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزیں جو ہے بتائے. جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا اسے فلاں گھر میں چلے گئے، امن. جی اگر کوئی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں دیکھیے، اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، سبحان اللہ. ہاں قرآن مجید میں غالباً سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف رحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم تک پہنچا دی جس سے ہمارا فائدہ ہو. بڑی سی بڑی چیز بھی بتا دی جس میں ہمارا فائدہ ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بتا دی جس میں ہمارا فائدہ ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بتا دی جس میں ہماری دنیا بگڑے اور آخرت بگڑے، بتا دی.
ہر بڑی سی بڑی چیز یا بڑا سے بڑا گناہ بھی بتا دیے جس سے ہماری دنیا اور آخرت بگاڑنے والے گناہ بتا دیے آپ سب بتا کر کے. کسی چیز کو آپ اللہم حل بلغت اللہم حل بلغت اللہم حل بلغت ہو گیا. ہاں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا، ہاں کیا بہترین خطبہ. اس خطبے کو ہم لوگ پڑھیں گے، سمجھیں گے، ساری دنیا والوں کے سامنے صرف اس خطبے کو رکھیں گے نا، ساری دنیا والے سمجھ جائیں گے اسلام کی حقیقت کیا ہے، مسلمانوں کی حقیقت کیا ہے. دشمنان اسلام کی گواہی پیش کرتے ہیں، اسلام کی گواہی دیتے ہیں. اسلام سراپا رحمت ہے، اسلام میں کبھی بھی جو ہے جھول نہیں ہے. اسلام کبھی نفرت بازی نہیں کرتا. ہماری شریعت میں کبھی بھی نفرت بازی نہیں ہے. کبھی بھی یاد رکھیے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ دین اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانے، نہیں سمجھے، تو ان لوگوں کے دلوں میں خلش ہے، ان لوگوں کے دلوں میں بہت سارے چیزیں یہ ایسی پائی جاتی مسلمانوں کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیے فتح مکہ کے موقع پر. کیا کہے؟ ہاں کیا کہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ بھائی معاف کر دیا، جاؤ. پوچھے اللہ کے رسول میں تم سے کیا کروں گا، آپ کیا امید میرے سے رکھیں؟ پوچھے. سوال پر جواب یہ ملا اللہ کے رسول آپ کے تعلق سے ہم لوگ جانتے ہیں اللہ کے رسول. بدر میں جو قیدی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم کتنا تھا. ہاں بدر میں جو قیدی بن کر آئے نا مشرکین میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا رویہ کیے. ہاں کچھ لوگوں کو ان میں سے لیے، بولے بھائی ان لوگوں کو جو ہے تعلیم دے دو، سکھا دو. کیا سکھائے؟ عربی زبان سکھائے، دوسری چیزیں سکھائے. تعلیم کی اہمیت سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی چیزیں بتاتے جائیں گے. شکوک و شبہات اسی سے ختم ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، شکوک و شبہات خود زائل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تعلیم کو جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے حقوق جہاں بتائے نا، وہاں پر ہم لوگ جو ہے جانیں اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے. رسول کے حقوق کو مختصر کلمات میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کا حق تو یہ ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر ایسے کریں گے تو اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ ہاں لا يعذب من لا يشرك به شيئا. جی دیکھیے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. کب؟ جب ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے. اب آئیے رسول کا کیا حق ہے. سورۃ الفتح میں اللہ رب العالمین نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وتعزروہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تائید کریں. تائید کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی الزامات آئیں گے اس کا جواب دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی کیچڑ اچالے تو ہم لوگ اس کا جواب دینا چاہیے. وتعزروہ، دین کی بھی مدد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو اگر کوئی خراب کرتا ہے تو سمجھو دین ختم ہو جائے گا. یاد رکھو ان تمام چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بہت ہی سخت بات کہی. اس امت کو جینے کا حق ہی نہیں جو امت اپنے نبی کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اپنے نبی کی تائید میں کھڑے نہیں ہوں گے. مخالف سمت جو ہے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں، سن کر بھی سنے نہیں جیسا اگر رہیں گے تو یہ جو ہے ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں محبت ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا جواب دیں. وتعزروہ وتوقروہ، تائید تو ہو گئی. اور نبی کی عزت میں مفسرین لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھیجیں. وتوقروہ، یہ نبی کے کچھ حقوق ہیں. جی نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کریں، نبی کی باتوں کو مانیں،
نبی جو بھی فیصلہ ہم لوگوں کو جو ہے دیتے ہیں ان فیصلے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمائے جی من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد ابا. جی جو میری اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا، جس نے میری نافرمانی کیا اس نے انکار کیا. انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. نبی کی جو ہے باتوں کو جو ہے مذاق کبھی نہیں بنانا، نبی کی باتوں کو جو ہے عمل کرتے ہوئے کبھی ہم لوگ نہیں کترانا. نبی کی ہر چیز کو جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کریں، نبی کی باتوں کو جو ہے پھیلائیں، نبی کی باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں. جی داڑھی رکھتے ہوئے کبھی شرم محسوس نہیں کرنا، داڑھی کو کاٹتے ہوئے ہمارے دلوں میں جو ہے خلش ہو کیا بھائی میں سنت نبوی کی مخالفت کر رہا ہوں، سنت کی جو ہے میں پامالی کر رہا ہوں، ایسے میں مجھے کیا ہوگا. ہاں بھلا بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کو جہاں بتائے وہاں پر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ بھائی اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے والا انسان ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے والا شیطان ہے. ایک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیے کہ ایک شخص کھا رہا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھائی کھا اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا لا استطيع، میں نہیں کھا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن تستطيع، تو کبھی نہیں کھا سکتا. تو صحابہ کہتے ہیں اپنی ساری زندگی میں اپنا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا پایا، سیدھا ہاتھ اس کا جو ہے لقمہ مارتا بولتے نا، شل ہو گیا اس کا سیدھا ہاتھ، کبھی نہیں اٹھا پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کبھی کسی بھی صورت میں نہیں کرنا. جنگ احد کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل تو کیے لیکن آخر میں دیکھے کہ بھائی پورا ہو گیا، ابھی نبی کی معمولی سی نافرمانی، نبی کی معمولی سی نافرمانی، لیکن اللہ رب العالمین پورا کایا ہی پلٹ دیا. جیت گئے تھے، جیتی ہوئی جنگ پھر یعنی ہار کا منہ دیکھنا پڑا. بہرکیف یہ کچھ باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم لوگوں کو سیرت نبوی کو مکمل پڑھنے کی جو ہے کوشش اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں، توفیق مانگیں. اللہ رب العالمین اس کی ہم لوگوں کو جو ہے توفیق دے. اسی طرح تعدد زواج، ہاں کیا مطلب؟ ایک سے زائد بیویاں رکھنا. اس کے تعلق سے آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ خلفشار و انتشار ہے. لوگ اس چیز کو جو ہے سمجھتے کیا جی 2 بیویاں کی، ان کو 3 بیویاں کی، 4 بیویاں کی. یہ بھی ذرا سوچ کر دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ، یہ دین کا فیصلہ. ایک مرد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء. ان کے کچھ حقوق ہیں، مردوں کے کچھ حقوق ہیں، عورتوں کے کچھ حقوق ہیں. عورت مرد نہیں ہو سکتی، مرد عورت نہیں ہو سکتا. ہاں مردوں کا جو حق ہے اللہ رب العالمین ان کے حقوق کو اجاگر کیا. مردوں سے اللہ رب العالمین خطاب کرتے ہوئے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، نہیں کیا جی آیت ہے؟ نہیں، اگر جو ہے آپ ڈرتے ہیں اس بات سے، یہ آپ عدل و انصاف نہیں کر سکتے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر آپ ڈرتے ہیں کہ بھئی عدل نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں آپ ایک پر باقی رہیں. ڈرنے والوں کے لیے ایک ہے جی، جو لوگ نہیں ڈرتے ان لوگوں کے لیے ایک سے زائد ہے. کب شادی انسان کرے، کب شادی انسان نہ کرے. مردوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں فتنوں سے جو ہے ایک فتنوں سے بچنے کے لیے اور فتنوں کے دروازے کو ختم کرنے کے لیے، فتنوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال طریقہ مردوں کے لیے بتایا، وہ ہے شادی. جی حرام طریقہ ہے وہ ہے زنا. زنا کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، شادی کو، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو. یہ عفت و عصمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم ہے. اس چیز کو سمجھیں. جی
جس نبی پر ہم لوگ الزام لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم لوگ نہیں بھائی، جو امت ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں جی، ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین صحیح سمجھ عطا کرے۔ ان لوگوں کا جو الزام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعدد زواج کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ، بہت ہی خطرناک ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو ایک سے زائد شادی کرتے ہیں۔ ایک سے زائد شادی کرنے والوں کا کیا معاملہ ہوگا، ذرا بھلا بتلائیے، آپ ہی بتلائیے۔ مردوں کو جو ہے بات سمجھ میں آئے گی، مرد کے اندر اللہ رب العالمین جو طاقت عطا کیا ہے وہ عورتوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی۔ عورت ہر مہینہ کسی نہ کسی ناحیے سے کمزور ہو جاتی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے۔ عورتوں کو مہینے میں ایک مرتبہ 7 دن کے لیے نہ ان کی نمازیں ہوتی ہیں، نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، کمزور ہیں، ان کی کمزوری ہے جی، ان کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں۔ اگر وہ کچھ بھی کھا لے، کتنی بھی دوائیں کھا لے، لیکن ایک زمانے کے بعد ان کے اندر جو کمزوریاں آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، آج کا معاشرہ اسے اچھی طرح پہچانتا ہے، سمجھتا ہے جی۔ زنا کو جو ہے ختم کرنا ہے، زنا کو اگر ہم لوگ جو ہے معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، نکاح کو عام کریں، نکاح جو ہے زیادہ کریں۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، اے نوجوان طبقہ، تم میں سے اگر کوئی رجولیت پر آ گیا، اس کے اندر مردانیت ہے، اسے چاہیے کہ شادی کرے، اسے چاہیے کہ شادی کرے۔ کیوں؟ شادی کرنے سے انسان کی نگاہیں نیچی ہوتی، اس کے یعنی اس کے کیا بولتے پرائیویٹ پارٹ، اس کی جو ہے حفاظت ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے، اگر کوئی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، ہاں، 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے زبان، اور اسی طرح 2 رانوں کے درمیان کی حفاظت اگر کوئی کر لے تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ کیوں؟ یہ نبی ہمارے، اس نبی کے تعلق سے ایسی باتیں کریں گے تو کیا ہوگا بتائیے؟ ہاں، جو نبی ہم لوگوں کو پاک، صاف، عصمت و عفت کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جہاں ہم لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہاں پر یہ بھی بتا دیے، ایک مرد شادی تو کیا، شادی کرنے کے بعد اس کی بیوی حمل سے ہو گئی، حمل کے دوران اس کی کافی کمزوریاں بڑھتی، حمل ہے، حمل کے بعد زچگی ہوئی، زچگی کے بعد 40 دن، یہ 1 مہینہ 40 دن ایک مرد کے لیے یعنی بیوی سے ملے بغیر رہنا، وہ اس مرد سے وہ جی اس کے ساتھ کیا گزرتا، بھلا بتلائیے۔ یہ اسلام ہم لوگوں کو راستہ، حق کا راستہ اور انصاف کا راستہ، حلال کا راستہ بتاتا ہے۔ ایک مرد شادی کر سکتا اگر اس کے اندر طاقت ہے، دونوں کو سنبھالنے کا، تینوں کو سنبھالنے کا، 4 کو سنبھالنے کی طاقت اگر اس کے اندر ہے، ان کے حقوق کو برابر دے دے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے۔ ایک تو شادی کر لیا، شادی کر کے جو ہے اسے رکھ دیا خاموش، اس کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی یعنی پوچھ تاچھ نہیں، اس کے تعلق سے کوئی فکر نہیں، تو پھر ایسی شادی نہیں کرنا، یہ تو پھر غلط ہے۔ یہ کہ حقوق کو اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو گناہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری چیزیں گنائے، بہت ساری چیزیں گنائے، ان میں سے یہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اب ذرا میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کیوں ایک سے زائد شادی کیوں کر سکتے، اس تعلق سے جو ہے بتائے۔ ایک تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الولود الودود، ہاں، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پہچانیں گے، امتیوں کی زیادتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، زیادہ ہو سکتے، ایک سے زائد شادی کریں گے تبھی تو بچے ہو سکتے ہیں۔ ایک شادی تو کیے، ایک شادی کیے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، ایک شادی کیے لیکن اس سے بچے نہیں ہوئے، چاہتے ہیں کہ اس کا حق بھی دے، دوسری شادی کر لے۔ اگر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہوتی تو بچے، کتنے لوگ ہمارے مسلمانوں میں، کتنے مسلمان ایسے ہیں شادی بچے نے چھوڑو پرواہ نہیں، لے کو پال لیں گے، ارے دوسری شادی کر لو جی۔ کچھ نیک عورتیں ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنے شوہروں کو آمادہ کرتی، بھائی جاؤ اپنے شوہر کو جو ہے بتاتے دوسری شادی کر لو نا۔ کچھ بیویاں، کچھ عورتوں میں کمزوری ایسی ہوتی،
ان کے اندر سبحان اللہ یعنی جننے کا مادہ تو ہے لیکن کمزوری اتنی ہے جن نہیں سکتے. جنیں گے تو ان کی یا تو ان کی موت ہو جائے گی یا کچھ بھی ہوتا. ایسے بہت ساری عورتوں کے اندر کمزوریاں ہوتی. رحم کی تھیلی کمزوری، رحم کی تھیلی میں جو ہے کمزوری آ جاتی، بچہ ٹھہرتا ہی نہیں. ایسی صورت میں کر سکتے، کیوں؟ اجازت نہیں ہے کیا؟ اجازت ہے لیکن سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. جہاں حقوق ہیں تو پھر وہاں اجازت ہے. جہاں حقوق دینے کی سکت نہیں رکھتے تو پھر کبھی شادی نہ کریں. ڈر اس بات کا ہو اگر انصاف کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات کو جو ہے صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، دونوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں تو پھر شادی جائز ہے، ورنہ کسی بھی ناحیے سے درست نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں سے یہ کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. جی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 سے شروع کرتا اللہ، 1 سے نہیں، 2 سے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں زیادہ شادیاں کیے اس کے وجوہات بھی بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو تعلقات ہوئے نا، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ، ان لوگوں سے تعلقات ہوئے، ان لوگوں کی جو دشمنیاں تھیں ختم ہو گئی. وہ دشمنیوں کو ختم کرنے کا بھی آسان طریقہ، کسی یعنی رشتہ ہو گیا نا، بھائی انہوں ہمارے داماد، ارے ان سے ہماری دشمنی نہیں بھائی، ہاں انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے سے ان کی دوستی میں آ گئے. کئی قبیلے کچھ ایسے جو سبحان اللہ بدزن تھے، لوگوں سے بدزن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویسے شخص سے جو ہے شادی کی. بہرکیف اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ رب العالمین بڑھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کو ہم اپنے زندگیوں میں اپنانے کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے رہیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات ہیں ان الزامات کو سمجھنے، ان الزامات کا جواب صحیح طریقے سے دینے کے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.